شیطان اخرس ہے وہ گونگا شیطان کہ جو بولنے کے وقت چپ رہتا ہے. وہ کہتے نہیں اسٹیج پہ مت اچھالو، اندر اندر بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارا اندر ہمارے ساتھ ملتا کب ہے؟ تمہاری میٹنگیں ساری تو بدعقیدوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنا کب تمہیں پسند ہے؟ ہاں لیکن ہم کبھی بھی کسی کا احترام نہیں کریں گے جو عقیدے سے غداری کرے گا. عقیدے سے متفق ہوگا تو ہمارے سر کا صاحب ہے. ہم ایسے ایسے علماء مشائخ کے ساتھ جلسے کرتے دیکھتے ہو، ہمیں اتنے ان کے القاب بولتے رہتے. کیوں بولتے ہیں؟ کیا ہے تو سنی نا. سنی ہوگا تو سر کا صاحب ہے. میں تو آپ کا نوکر ہوں. علماء مشائخ کی تو بڑی شان ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور نوکری دیتا ہوں میں آپ کی. مجھے 35 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی سنی سے ڈیمانڈ کی ہو. مجھے تو محسن شیخ سارا دن روزہ رکھوں تو شام کے وقت پوچھتا ہے روٹی تراویح کے بعد ہوگی یا پہلے جی. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ تو ڈیمانڈ ہے ہماری. میں کہ یار تو اپنی کوڑ رکھ، میں ہوٹل تو کھا لینا اتنے اڈے سے جا کے روٹی کھا لے. میں کہ یہ سنیوں کا انداز ہے. ادھر رینج ہونا چاہتا ہوں تو اعلیٰ حضرت مجھ کہتے شرم کٹ. یہی تو میری پونجی ہے. رینج نہیں ہونا، جو مرضی کریں، رینج نہ ہو ان سے، مجھے پھر شرم آ جاتی. اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میرے سامنے آتے ہیں، مگر آپ کی کتابیں مجھے کہتی رہتی ہے وہ سنیو تو ٹل جاؤ، ٹل جاؤ، سنیو تو ٹل جاؤ. تو میں اور کسی کی بھی نہ مانوں، مجھے اعلیٰ کی کتابیں منوا لیتی ہے کہ سنیوں سے نہ لڑو، سنیوں سے نہ لڑو. بس سنی رکھنے کی کوشش کرو ان کو، بس یہ بات. اور ایک بات تسلی کی یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی دشمنی ہو گئی زیادہ. آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ رب چاہے تو دشمن ایک بھی نہ رہے. دشمن وہ آپ سے مروانا نہیں چاہتا، وہ آپ کی صرف نیت دیکھتا ہے. سنیو توجہ کرو. یہ رائے تو آپ دے سکتے ہو جو گندی سی بولی بول کے تو بے ایمانوں کا ساتھ دے جاتے ہو. سن رہے ہو میری بات؟ یہ جو بات آپ کہہ جاتے ہو نا صاحب ہے تو یہ زیادتی، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. اتنی رائے کی آپ مالک ہیں اور آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے. تو یہ رائے بھی آپ منکروں کے حق میں دے کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہو. نوٹ کر رہے ہو میری بات؟ کیوں کہ رب تعالیٰ چاہے تو کوئی ایک دشمن بھی نہ رہے. دشمن مروانا مٹانا اس کا مقصد نہیں. مقصد تو ویسے کہنے کی مطلب چاہت نہیں، منشا نہیں. کیا دیکھو دشمن آئے کہاں سے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. یہ دشمن بھی ہم نے خود پیدا کیے، قدرت پر ماری. 8واں پارہ دوسری آیت دیکھو نا. لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا کس نے کیے؟ جعلنا ہم نے کیے. اب آپ سوچو گے اس نے کیے تو ہم مٹا کیسے سکتے ہیں؟ تو جب وہ دشمن پسند تھے تو پھر محبوب کیوں پیدا کیے؟ اب رب کی چاہت بھی تو سمجھو نا کہ دشمن بھی خود ہی بنائے اور آپس کے اندر ان کے بڑے رابطے ہیں. لو شاء ربک ما فعلوہ، بڑی شرارتیں وہ کرتے ہیں. رب کہتا ہے کچھ بھی نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑی باتیں بناتے، بڑے جی ان کے رابطے ہیں، بڑی باتیں ہیں، چلتے پھرتے ہیں. اللہ فرمائے یہی بات بلا وزن صرف القول غرور. آپ لو شاء ربک ما فعلوہ، تیرا رب چاہے تو یہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو چاہتا کیوں نہیں رب؟ فرمایا میں خود ہی بناؤں، خود ہی ہدایت دوں، پھر تمہاری ضرورت کیا تھی؟ تمہیں آزمائش میں نہ ڈالوں، پھر تم فرشتے بھی تھے. ارے یہی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دشمن دشمنی کرے، محبوبوں کا ساتھ کون دیتا ہے اور اپنی مرضی سے کون ساتھ چلتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے بات کی اہمیت. ایک بات ہی تو ہے آپ کے پاس اور وہ بھی اپنی بات غلط استعمال کر کے آپ اپنا کہاں اپنے آپ کو لے جا رہے. قائم رہو، ڈٹے رہو. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ہماری ذمہ داری سب کو ٹھیک کرنا نہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی جان اور کے ساتھ ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں دنیا سے اور سنا دیں، کہہ دیں. ہر سال کہہ دے، 6 مہینے میں کہہ دے، جب موقع ملے کہہ دے.
مشکل حالات ہو تب کہہ دے، خطرے کی بات ہو تب کہہ دے، ہر طرح کہہ دے، کہنا ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں۔ لوگ مجھے فون کرتے کئی نوجوان، شاہ جی بڑے تنگ آ، وہ آج نئی بات نکل آئی ہے۔ میں نے کہا تو اتنا ذمہ دار نہ بن، تو اپنے آپ کا ذمہ دار بن، تو خود کو تو ٹھیک کرنا، کیوں کہ تیرے ذمہ تو ساری پبلک نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ خود سوچو کہ خود کیا کرنا ہے، خود اپنا فیصلہ کرو، اور ایسا فیصلہ کر کے جب آپ اترو گے میدان میں تو ایک قوم وجود میں آ جائے گی، اور آئی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، صرف میں تو نشاندہی کر رہا ہوں اس کی۔ حضرات توجہ ہے، اگر اللہ پاک خود چاہے نا، یہ چاہا تو اس کی کوئی کافر نہ رہے، تو قرآن کہتے لو شاء لجمعہم علی الہدی، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اس رکوع کا آخری آیت جو ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہے تو سب کو ہدایت پر وہ اکٹھا کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی یہ چاہت نہیں، کیوں؟ ہر کے و میرے کو ایمان نہیں بخشتا وہ، جس کے اندر طلب صادق ہوتی ہے، محبت حبیب کی کامل ہوتی ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، ہر آدمی کو ہدایت دے رہے۔ فرمایا میں دے سکتا ہوں، چاہوں تو دے دوں، دیتا نہیں ہوں، کیوں؟ جس کو چاہیے نہیں اس کو کیسے دے دوں؟ پہلے وہ چاہے تو صحیح نا، کس کو؟ اس کو جس کو میں چاہتا ہوں، اسے چاہے، حبیب کا واسطہ لائے پھر ہدایت دوں گا اس کو میں۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تم خود سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وہ جی آج کل ادھر سے ایک پمفلٹ نکل رہا ہے، میں کہا تمہیں کیا، تم ڈٹے رہو، پمفلٹ نکلے تو ہمارے پیش کرو، ہم دیکھیں گے۔ یہ محسن نے مجھے ٹیلی فون کیا، وہ کہتا ہے جی ایک بھابی نکلا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے جو یا جلید کہہ رہا تھا وہ تر گیا، یا اللہ کہا تو ڈوب گیا، تو دیکھو یہ توہین کر دی۔ میں نے اس میں یہ توہین کی بات ہے تو حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، میں نے ٹیلی فون پر اس کو لکھوائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی غلام کو مار رہا تھا، اس کو غلام تھا، غلط کام کیا، اس نے مارا اس کو، تو کہ اللہ دا واسطے ہی چھڑ، اللہ دا واسطے ہی چھڑ، جو کٹ دے رہے۔ اچانک انہوں خیال آیا، آگے رسول اللہ دا واسطے ہی چھڑ دے، میں صحابی نہیں چھڑ دیتا۔ صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے۔ اب کوئی صحابی سے پوچھے بھائی آپ تو اللہ کے بندے نجوم ہدایت ہو، رب کا واسطہ نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا واسطہ چھوڑ دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ العلماء اعلی حضرت فرماتے کوئی یہ نہ سوچے کہ صحابی کے ہاں عظمت رب کی کم تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر آدمی ہر وقت رب کا واسطہ تو پیش کرتا ہی تھا، ان جملوں نے اتنا اثر نہیں چھوڑا، لیکن جب ایک